ملتا ہے جہاں کے ہمارے برادران وطن کی ایک بڑی تعداد موجود ہو، اور بطور خاص یہاں یہ مجمع ایسا دیکھنے کو ملا جہاں مسلمان کے ساتھ ہمارے ہندو بھائی نے ایک ساتھ بیٹھ کر کے کچھ باتیں سنی، اور اس سے بڑھ کر کے ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے ہم نے کھانا کھایا۔ بلکہ میں خود جہاں بیٹھ کر کے ابھی کھانا کھایا، ہمارے دائیں اور بائیں جانب ہی ہندو بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے، ایسی مثال اور ایسا مجمع دیکھنے کو نہیں ملتا۔ میں اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں اس پروگرام کے آرگنائزر اور اس پروگرام کے منعقد کرنے والے جناب مولانا شفیق الرحمان صاحب اور ان کے بھائی جناب مفتی عبد الرحمان صاحب، اور ان کے ساتھ جو ان کے رفقائے کار ہیں، ان کے شانہ بشانہ چلنے والے جو لوگ بھی ہیں، اور اس ادارہ کے چلانے میں جو ہمارے مسلم بھائیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ہندو بھائی بھی مولانا شفیق صاحب کے ساتھ ہیں، یہ تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ بطور خاص یہاں کے رہنے والے ہمارے ہندو بھائی بھی، کیونکہ اگر ان کا ساتھ نہ ہوتا تو اتنا عظیم الشان اور بہتر پروگرام منعقد نہ ہوا ہوتا۔ آج دنیا میں اور بطور خاص ہمارے ملک ہندوستان میں بہت بڑا پروپیگنڈا اور ایک سازش کے تحت کیا ہے، ہندو مسلمان کے درمیان نفرت پھیلائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دل میں اس بات کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں، اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہندو تمہارا دشمن ہے۔ میرے بھائی، نہ جو سچے انسان ہیں وہ نہ تو کسی ہندو کے دشمن ہیں اور نہ کوئی ہندو کسی مسلمان کا دشمن ہے، بلکہ جو انسان ہے، اصل انسان ہے، وہ ہمیشہ انسانیت کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اسلام کے اندر امن و امان کی کتنی اہمیت ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مکہ شہر کو بسایا، اس وقت کی دعا کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی؟ قرآن میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت پہلے تشریف لائے تھے، انہوں نے شہر مکہ کو بساتے ہوئے یہ کہا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ حضرت ابراہیم نے دو دعائیں مانگی تھی، دو دعائیں، ان میں جو سب سے پہلی دعا ہے وہ امن و امان کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، آپ اس شہر کو امن والا شہر بنائیے، آپ اس شہر کو امن و امان والا شہر بنائیے۔ اور دوسری دعا جو اہل مکہ کے لیے کیا تھا حضور صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے، وہ یہ کیا تھا کہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دیجیے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کے ان دونوں دعا کو قبول کیا، اور آج وہ شہر مکہ اتنا امن و امان والا ہے کہ وہاں کوئی فتنہ و فساد نہیں ہوتا، شور و شغب اور ہنگامہ نہیں ہوتا، اور وہاں کے لوگوں کو اللہ نے پھلوں سے نوازا، پھلوں سے رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اسلام، مذہب اسلام کی تعلیم۔ اسلام کے معنی ہی آتے ہیں کیا ہے؟ مان لینے کو اور جھک جانے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ اصل اور حقیقی مسلمان وہی ہے، اصل اور حقیقی مسلمان وہی ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ کی تکلیف سے لوگ محفوظ رہیں۔ یہاں یہ کیا ہے؟ جس کے ہاتھ کی تکلیف سے اور جس کی زبان کی تکلیف سے لوگ محفوظ رہیں، وہ اصل مسلمان ہے۔ میرے بھائی، جس شریعت کی تعلیم یہ ہو اور جس نبی کی تعلیم یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان چاہے پیٹ بھر کر کے کھاتا ہے اور سو جاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جاتا ہے تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ وہ پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے،
گھر کے بغل میں کسی ہندو کا بھی گھر ہو سکتا ہے، گھر کے بغل میں کسی مسلمان کا بھی گھر ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان پیٹ بھر کر کے کھاتا ہے اور رات کو سوتا ہے تو فرمایا وہ شخص سچا مسلمان نہیں ہو سکتا، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، جو اپنے تو پیٹ بھر کر کے کھاتا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جاتا ہو، اس کا پڑوسی کیا ہے بھوکے سونے پر مجبور ہو جاتا ہو، وہ شخص اچھا اور پکا مسلمان نہیں ہے، سچا مسلمان نہیں ہے۔ بلکہ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کے فکر ہونا ضروری ہے۔ پڑوسی میں آپ کا ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ رنگ و نسل کی بنیاد پر اور مذہب کی بنیاد پر بھید بھاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عدل اور مساوات کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں، سلام میں کہا جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم پہلی ملاقات میں جب ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملتا ہے اور ملاقات کرتا ہے تو ملاقات کی ابتدا کے وقت آدمی امن کی دعا دیتا ہے، سلامتی کی دعا دیتا ہے۔ تو جس آدمی کے دھرم میں اور جس کے مذہب میں ملتے ہوئے سلامتی کی دعا دینے کہا گیا ہو، اس کے لیے اچھے سے رہنے کی دعا کیا گیا ہو، تو اس دھرم کے ماننے والے لوگ کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ اس مذہب کے ماننے والے لوگ یہ کیا ہے شرور و فتنہ پیدا کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ بہت مختصر وقت دیا گیا ہے، تو یہ ہم نے اس تعلق سے، چونکہ یہاں ہمارے غیر مسلم بھائی بہنیں کافی تعداد میں موجود ہیں، اس مناسبت سے ہم نے ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ جو شعر ہم نے پڑھا تھا کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے وہ پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے وہ پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، نبی بنائے جانے کے بعد جب قرآن اترنا شروع ہوا، قرآن اترنے کا جو پہلا لفظ آیا تھا، جو پہلا حکم آیا تھا، وہ کیا آیا تھا؟ وہ اقرا کا آیا تھا کہ نبی پڑھیے۔ اقرا کے معنی آتے ہیں پڑھنے۔ تو جس قوم کا آغاز کہتے ہیں کسی چیز کی اسٹارٹنگ کو، تو ہمارے مذہب اسلام کی جو اسٹارٹنگ تعلیمات اور ایجوکیشن کی جو اسٹارٹنگ ہے وہ ہے اقرا، یعنی پڑھنے سے۔ اور اسی آیت کے اندر، اسی سورت کے اندر آگے فرمایا الذی علم بالقلم، کیا ہے؟ پڑھنے کا تذکرہ، لکھنے کا تذکرہ، ان دونوں چیزوں کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ اقرا کے 5 آیتوں کے اندر بیان کیا۔ آخر کچھ تو بات تھی، ذرا ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس معاشرے کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جا رہے تھے، حضرت جبرائیل امین نے آ کر کے دبایا اور پڑھنے کو کہا اور اقرا سے اسٹارٹنگ کیا۔ وہاں اس معاشرے میں کیا ہے؟ بہت ساری برائیاں تھی، چوری بھی ہوتی تھی، ڈکیتی بھی ہوتی تھی، کیا ہے؟ شراب بھی پیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور بھی کر دیا جاتا تھا۔ وہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا، وہ سماج اور سوسائٹی ایسا سوسائٹی تھا کہ لوگ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ قبر میں ڈال کر کے مٹی ڈال دیا کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے لوگو، تم جو بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہو یہ نہ کرو، تم بیٹیوں کے ساتھ بیٹیوں کو جینے کا طریقہ دو۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ اگر کسی نے یہ صحیح نعرہ دیا کہ بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ کا نعرہ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ کا نعرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے دیا تھا، جبکہ لوگ بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے تھے، پیدا ہونے کے بعد اس کو زندہ قبر میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ عورتوں کے ساتھ کیا ہے رویہ اختیار کیا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال 3 بنات او اخوات فلہ الجنہ، کہ جو شخص اپنے 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش اور پرداخت کرے گا، اس کو تعلیم دے گا اور اس کو ادب سکھلائے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ایسے لوگوں کے لیے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیٹی کو پڑھاؤ اور بیٹی کو بچاؤ کا نعرہ کس نے دیا؟ ہماری سرکار نے تو آج دیا، لیکن ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے دیا۔ بلکہ عورتوں کو جتنا مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، دنیا کے کسی شریعت نے نہیں دیا ہے
کیا دنیا کے کسی قوم کے ماننے والے لوگوں نے، کسی قوم کے مذہبی رہنما اور پیشوا نے یہ کہا ہے کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے؟ کسی نے نہیں کہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام کس نے دیا؟ پوری تاریخ انسانی میں کوئی ایسا رہبر، کوئی ایسا لیڈر نہیں ملتا جس نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا ہو کہ اس معاشرے میں جہاں عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا ہو۔ آج آپ ہسٹری پڑھیے اور آج سے 1450 یا 1500 سال پہلے کی تاریخ پڑھیے اور پڑھیے، آپ کو مل جائے گا کہ عورتوں کے ساتھ کیا رواج تھا، کیا سلوک اختیار کیا جاتا تھا۔ عورتوں کو لوگ زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے تھے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ مقام دیا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس معاشرے کے اندر یہ تمام کی تمام برائیاں موجود تھی۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، ڈکیتی کرنا، مال ہڑپنا، یہ تمام کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ لیکن جب حضرت جبرائیل امین